ہم گزشتہ تقریباً 6 مہینوں سے ایک بہت ہی خوفناک وبا کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر انسانی دنیا مختلف قسم کے معاشی، سیاسی اور الگ الگ مسائل اور چیلنجز کا شکار ہیں۔ ان حالات میں سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہمارے جگر گوشوں، ہمارے عزیزوں اور ہمارے نہایت ہی قوم و ملت کے قیمتی افراد کا کھو جانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی غم انگیز صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور قائدین کی ایک بڑی جماعت کو اپنے سے الوداع کہا، لیکن اپنے شہر اورنگ آباد، جو شہر اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے عالمی سطح پر ایک مقبولیت رکھتا ہے، ایک شہرت رکھتا ہے اور آج بھی ایک زندہ اور تابندہ شہر ہے، اس شہر میں اس وبا نے کئی قیمتی اشخاص کو، جن کا اس شہر کی تعمیر میں، یہاں کے تمدن کی آبیاری میں، یہاں کی نسلوں کو صحیح رخ دینے میں غیر معمولی جن کا کردار ہے، ایسے کئی قیمتی لوگ اس دوران ہم سے رخصت ہوئے۔ اگر ہم اس کو سلسلہ وار دیکھیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غم سے جو ہے معمور ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے جو لوگ رخصت ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی خدمات کے میدان میں جن کی غیر معمولی کوششیں ہیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے جن میں پروفیسر تلاوت علی صاحب مرحوم ہیں، اور بھی اسی نوعیت کی اور شخصیات ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سماجی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ایسی کئی شخصیات ہیں، چاہے مشتاق محمد خان صاحب ہو، حمید صدیقی صاحب ہوں، یا وہ لوگ جنہوں نے کہ قرآنیات میں غیر معمولی کام کیا ہے، جن میں مسعود خان صاحب ہیں۔ ہمارے مسعود بھائی جو پیشے سے اگرچہ کہ ایک کلاس 1 آفیسر تھے، MSc میں کام کرتے تھے، عوامی سطح پر، سماجی سطح پر ایک غیر معروف شخصیت تھے، لیکن انفرادی حیثیت میں وہ عاشق قرآن تھے، شیدائے قرآن تھے۔ میرا ان سے ربط و تعلق گزشتہ 22 سالوں سے تھا۔ میں نے مسعود خان صاحب مرحوم کو، جو ہماری صفوں میں ایک نادر اور نایاب نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمین پر اگر ہمیں اولیاء کی صفات کے انسان تلاش کرنے ہوں تو اس میں مسعود خان صاحب کا بھی ایک نام آ سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا تقوی ان کا تھا، قرآن پر غیر معمولی ان کی نگاہ تھی، عربی زبان انہوں نے بحیثیت انجینئر ہونے کے باوجود سیکھی، اور اس کمال درجے تک سیکھی کہ بعد میں وہ کئی برسوں تک قرآنیات کے معلم کی حیثیت سے سینکڑوں طلبہ کو انہوں نے علوم قرآن سے آراستہ کیا۔ نہایت سادگی، بہت زندگی میں تقوی، خدا شیاری، وہ ہمارے درمیان سے صفا کا ایک ایسا معلم جامعۃ الصفا کے، کہ جو اگرچہ بہت سماجی سطح پر معروف نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے کئی لوگوں نے قرآن کو سمجھا، قرآنی عربی میں درک حاصل کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اعتبار سے جن شخصیات نے غیر معمولی خدمات انجام دی، حمید الدین صدیقی صاحب ہیں ہمارے سٹی چوک کے، اور بھی ایک طویل ناموں کی فہرست ہیں، لیکن انہی کے درمیان ایک اور نام ہے کہ جو نام دلوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور وہ ہے قاضی مخدوم محی الدین صاحب مرحوم، جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے سرپرست تھے، اور جن کی زندگی حرکت و عمل کا نام تھی۔ ملت کے تئیں بے پناہ درد ان کے دل میں تھا۔ میں نے چکلتھانہ کی گلیوں میں انہیں ہمیشہ انسانیت کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اور لوگوں کے معاملات کو، مسائل کو سلجھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ علماء، ائمہ اکرام، مدارس، دینی مکاتب
غرض تمام جو ہے مذہبی شخصیات سے بے پناہ محبت اور ان کی ہر طرح سے مدد اور تعاون، سماج کو جوڑنے، نئی نسلوں کو دین اور ملک کے تئیں وفادار بنانے کے لیے لگاتار کوششیں۔ غیر مسلموں سے ہمارے جو غیر مسلم سماج ہیں ان کے درمیان ان کی چھبی اور ان کی تصویر اتنی جو ہے قابل مبارکباد اور اس قدر مقبول تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلم افراد اپنے مقدمات اور اپنے تنازعات میں قاضی مخدوم محی الدین صاحب کو اپنا جج اور اپنا حکم بناتے تھے۔